اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات جو کہ آپ مسلسل محرم کے ایام میں دیکھ رہے ہیں. ہم مسلسل آپ کے لیے عزاداری کا ایک بہترین سلسلہ آپ تک لا رہے ہیں، اور آج بھی ہم ایک ایسا پروگرام، ایسا ٹاک شو لے کر آ رہے ہیں کہ جس پہ ہم مسلسل پچھلے پروگراموں میں ہم نے کربلا کے اس پس منظر پر بات کی کہ کربلا کیسے رونما ہو. یہ ایک لمحے میں یا ایک دم نہیں ہوا، اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا وہ ہم آپ تک بتا چکے ہیں. اسی موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری خوش نصیبی ہے، ایک بہترین جو ہماری گفتگو کا چل رہا ہے سلسلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان احمد صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت الفاظ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں. آگے چلتے ہیں ان کی طرف، اور آج کا پروگرام ہم آغاز کرتے ہیں ان سے، اور جانتے ہیں کہ آج ہمیں وہ کیا ہمارے ناظرین کو میسج ریکارڈ کرائیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سلطان صاحب، آپ کا بہت پھر ایک بار شکریہ، کیونکہ بہت مصروفیت میں سے آپ ہمیں اتنا خوبصورت ٹائم دے رہے ہیں اور اتنے خوبصورت آپ میسیجز ریکارڈ کرا رہے ہیں، جس کا ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. جی خبر، آپ کا بھی شکریہ یا تمہارا شکریہ کہ مطلب میں تو اپنے آپ کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا کہ میں اتنے سنجیدہ موضوع پہ گفتگو کروں، اور لیکن بہرحال ایک اپنی سوچ ہے. لیکن آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو ادبی ایک آپ کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے عزاداری کا، مطلب 43 ایئرز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی عزاداری کو جو کہ ان کے گھر میں مسلسل جاری ہے، اور ایک مطلب انسٹیٹیوٹ ہے ایک طرح سے عزاداری کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے پوری دنیا میں عزاداری دیکھ رہے ہیں، اس پہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اس پر مطلب یعنی کہ ہر طرح کی چیز محسوس کر رہے ہیں. جو اب تبدیلیاں آ رہی ہیں تو یہ آپ بالکل محسوس بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ 50 برس، پچھلے 50 برس کی میموریز آپ کے مائنڈ میں ہیں، اور آپ اب تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ کیا کیا کچھ تبدیل ہو رہا ہے، اور پہلے کیا تھا اب کیا تھا. یہ ہم ڈسکشن کریں گے اپنے آگے پروگرام میں. لیکن آج ہم جو آپ سے بات کرنا چاہیں گے، ہمارا جو موضوع ہے کہ اسلام کے بنیادی ستون کیا ہیں، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیں، پہلے تو میں اس بات کو پورا کر لوں جس کی میں تھوڑی سی ابتدا کی تھی. مطلب میں کوئی بہت بڑا کوئی اسکالر یا عالم نہیں ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ بہت سادے انداز میں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچاؤں یا کہوں ان سے. اب مجھے نہیں پتا کتنا قبول عامہ سے حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. انشاءاللہ. تو آج جو موضوع تم نے چنا ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی ستون. بالکل. دیکھیں، عام فہم تو سب کو پتہ ہے کہ بنیادی ستون ہیں کیا. ظاہر توحید ہے، رسالت ہے، قرآن، فرشتے، قیامت اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، تو یہ تو ہیں ہی. لیکن خود ان کے ستون کیا ہیں؟ اصل بات جو ہے وہ یہ کہ یہ ان سب کے جو اصول دین اور فروع دین ہے، ان کی عمارت کن ستونوں پہ کھڑی ہے. تو دیکھیں، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں آسان ترین انداز میں اپنی بات کہہ سکوں. بالکل. تو میرے نزدیک جو ستون ہیں وہ صرف 2 لفظ ہیں اس کے. تو پہلا لفظ تو وہ ہے جو وحی کا پہلا لفظ ہے، یعنی کہ اقرا، کہ پڑھ اللہ کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا یا تخلیق کیا. یہ پہلا لفظ ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ پڑھ، تو ایک آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے ہر ایک کے کہ پڑھنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے. اور ایک بات اور واضح کر دوں کہ یہ بات رسول اللہ سے نہیں کہی جا رہی تھی، کیونکہ وہ تو آسمان سے پڑھا کے بھیجے گئے تھے یہاں پر. ان کے پاس تو علم ہے، ان کے توسط سے ہم سے کہی جا رہی تھی، عام انسانوں سے، ان کے ذریعے سے. وہ اس کا مخاطبہ عام انسان ہم ہیں کہ پڑھ، اس نے جس سے. تو اب اس میں پڑھنے کا جب آپ کسی عام طور سے سوچیں گے بھئی کیا کہا گیا پڑھ، اللہ نے جو کہا کہ پڑھ، تو ہمارے ذہن میں فوری طور سے یہ جواب آئے گا یا آنا چاہیے کہ اس کا اشارہ قرآن شریف کی طرف تھا. ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے وہ. لیکن جب آپ اس کو اور تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ قرآن شریف تو اس وقت شروع ہی ہوا تھا. بالکل. اور کیا، وہ تو اگلے 23 سال میں مکمل ہونا ہے. تھا. تو اس وقت پڑھنے سے کیا مراد تھی؟ واہ سبحان اللہ. کہ پڑھ اللہ کے نام سے.
تو اس کا بہت ایک سادہ سا انداز ہے کہہ دینے کا کہ دیکھیں علم جو ہے نا کوئی بانس کا درخت تو ہے نہیں کہ آپ نے آگ لگایا اور چند گھنٹے میں وہ فٹوں کے حساب سے بڑھ گیا. علم تو ایک مسلسل تسلسل ہے اور مستقل وہ جاری ہے, سمندر کی طرح. ہاں ایک چشمے کی طرح ہے. بالکل. تو اور وہ اس وقت سے شروع ہوا تھا. کہتے ہیں کہ پہیہ جو ہے وہ سب سے بڑی ایجاد ہے, سب سے بنیادی ایجاد ہے. آپ اگر دیکھتے ہوں گے تو مشینوں, کوئی مشین بغیر پہیے کے نہیں چل سکتی. تو اس کا جو پہننے کا جو تسلسل تھا وہ پہیے کی ایجاد سے شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اور پھر بیچ میں بڑے بڑے جو نام آتے ہیں فلسفیوں کے, ارسطو اور سقراط اور افلاطون, اور پھر ان کے شاگرد اور ان کی اکیڈمیز اور مدرسے آپ کہیں, تو وہاں تک بات جاتی ہے. تو یہ نہیں تھا کہ اس وقت علم ہی تھا, تو مقصد یہ کہ جو علم موجود ہے اس کو پڑھو. یہ جو حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین جاؤ, تو وہ چین میں کوئی قرآن شریف تو نہیں پڑھانا تھا نا انہیں. تو علم جو ہے وہ تو لامحدود ہے ہر چیز. تو یہ تھا کہ پڑھو جو دنیا میں اس وقت علم ہے. اور پھر یہ کہ پڑھنے کے دو ذرائع ہیں. ایک کتابی علم ہے جو کتاب کی شکل میں موجود ہوتا ہے, آپ اسے پڑھنے, اور ایک پڑھنا ہوتا ہے مشاہدے سے. یا آپ چیزوں کو دیکھیں, ان کا مشاہدہ کریں, اس کے بارے میں سوچیں, سوالات اٹھائیں, اور پھر اس کا نتیجہ خاص کریں. بالکل. بلکہ کتاب جو ہے وہ مشاہدے کے بعد وجود میں آتی ہے. پہلے آپ مشاہدہ کرتے ہیں, پھر آپ لکھتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو وہ جو اقرا ہے اس کی وسعتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں, وہ کہیں نہیں. اور یہاں میں آپ سے ایک بات اور کہتا چلوں کہ دیکھیں جو ہمارے 3 الہامی مذاہب ہیں, یعنی کہ یہودی اور عیسائی اور مسلمان. تو یہودیوں کے جو نبی تھے وہ پیشے کے حساب سے لوہار تھے. صحیح. اور جو عیسائیوں کے نبی تھے وہ چرواہے تھے. ہمارے نبی جو ہیں ان کو استاد کہا گیا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو اب ہم تجزیہ یہ کریں کہ لوہار کی جو امت ہے اور جو چرواہے کی امت ہے وہ علمی حساب سے کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ ہم سے آگے چلی گئی. یہ دنیا انہی کی دنیا ہے. آج کی دنیا جو ہے وہ انہی کی دریافتوں کی دنیا ہے, ایجادوں کی نہیں. اس لیے ایجاد تو انسان کے اختیار سے باہر ہے. جو اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے, یہ سب اس کو دریافت کرتے ہیں. اچھا, میں پوری بات کرتا ہوں اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ استاد کی جو امت ہے جس کے لیے کہا گیا کہ علم جو ہے مومن کی میراث ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ علم واحد دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے. نہیں, تو اب وہ استاد کی اور باب العلم کی جو ماننے والے لوگ ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. اچھا سلطان صاحب, میں آپ سے چاہوں گا کہ اقرا کی تفسیر کیا ہے, اس کے بنیادی معنی کیا ہیں, اور اقرا کی آپ تشریح تھوڑا سا اس پہ. میں نے بڑی حد تک تو یہ کر دی کی ہے جو میں نے کی ہے کہ یہ ہے. اب اس کو جتنا بڑھاتے چلے جائیں, آج کل جو اقرا ہے اس کے معنی تو عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہے. مطلب میری سمجھ میں نہیں آتے. میں جب خبر پڑھتا ہوں کہ انسان کی جو پہنچ ہے وہ کہیں نوری سالوں کی بلندی پر ہے, وہاں کی وہ خبریں لا رہا ہے. نہیں, اقبال نے کہا تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں. انہوں نے تو 1938 میں انتقال ہو گیا تھا, اس وقت ان کا ویژن تھا. وہ وہاں کہہ رہے تھے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن. بات یہ ہے کہ اقرا کی تو منزلیں ابھی شروع ہوئی ہیں کہنا چاہیے. شروع ہوئی ہیں پچھلے 50 سال 100 سال کے اندر کیا مانی, میں خیال 60-70 سال تھے جب سے اسپیس 1958 میں پہلا جہاز فضا میں گیا تھا, راکٹ گیا تھا. اس کے بعد سے تو ابھی تو 60-70 سال ہوئے ہیں. دیکھیں آگے منزلیں کہاں تک جاتی ہیں. جی اچھا, تو اب میں یہ جو اقرا کا آپ نے سارا آج ہمارے ناظرین کو ایک میسج دیا ہے, تو اس میں مزید کیا آپ نے جو کہنا چاہا؟ میں دوسرا جو میں نے ستون بتایا تھا ہے, بتایا تو نہیں ابھی, وہ ہے لا الہ. لا الہ صرف 2 لفظ ہیں لا الہ کے. جی, دوسرا ستون وہ ہے. اور لا الہ کی اہمیت یہ ہے کہ آپ ظاہر اس وقت کا جو معاشرہ تھا وہ تو ایک بت پرستی کا معاشرہ تھا. اب اس کو تبدیل کرنا ہے, الہاد کو کرنا ہے واحد کے اوپر. واہ
نہیں وحدانیت کے اوپر کرنا ہے. تو جب تک وہ الہادی تصورات یا دل میں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ نہیں ختم ہو جائیں گے اس وقت تک آپ اقرار کی منزل میں نہیں آ سکتے. تو بات یہ ہے کہ جب تک کہ آپ پرانے تصورات کو لا الہ نہیں کریں گے، رد نہیں کریں گے، اس وقت تک نئے تصور آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے. جس طرح سے روشنی کے لیے آپ کو اندھیرے کو رد کرنا ہے، حق کہنے کے لیے پہلے باطل کو رد کریں گے، ایسے الہاد کو رد کرنے کے لیے پہلے واحد کا واحد کا اقرار کرنے سے پہلے آپ جو بہت ساری چیزیں ان سے انکار نہیں کریں گے. یہ اور پھر میں آپ سے عرض کروں اس کی جو معراج ہے اس کی جو لا الہ کی، وہ خواجہ معین الدین چشتی کی جو ربائی ہے جو شاید ہر ایک کو ہی یاد ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. تو یہ جو ہماری لا الہ کی جو یہ منزلت ہے، کیا یہ امام حسین کا جو واقعہ ہے اس میں بالکل نہیں؟ وہ تو میں ایک بات کہنا رہ گئی ہے اقرا کے حوالے. اقرا کی جو معراج ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے. وہ ہیں، وہ باب العلم ہیں. بے شک جہاں سے گزرے بغیر آپ شہر علم میں داخل نہیں ہو سکتے. بے شک کیا بات ہے. ظاہر شہر علم کا مقام در سے تو بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن در سے ظاہر شہر پورا شہر ہے، اور وہ ظاہر رسول اللہ کی ذات اور قرآن شریف نہیں. لیکن آپ در سے داخل ہوئے ہوئے اس سب میں نہیں جا سکتے. تو ہمیں شہر علم میں داخل ہونے سے پہلے باب العلم کی جو تعلیم اس سے گزرے بغیر، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم براہ راست شہر علم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کے جو اصل مقاصد ہیں وہ ہم سے دور ہیں تھوڑے سے. اور تم نے امام حسین کے بارے میں پوچھا. لا الہ کی تو آخری منزل یا سب سے بڑی علامت وہ ربائی پڑھی، اور صرف وہیں بات نہیں رک جاتی. اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا. میں دوسرے مصرے کی تھوڑی تشریح اس لیے کر دوں کہ ہمارے آج کل کے خاص طور نوجوان لوگ جو ہیں وہ اردو سے دور ہو گئے، نابلد ہو گئے ہیں اور ان چیزوں کو کم سمجھتے ہیں. تو دوسرا جو مصرع ہے فقیہ شہر، فقی جو فقہ کا جو ماہر ہے، شہر کا مفتی ہے، فقیہ شہر قارون ہے. قارون کا خزانہ کہتے ہیں، قارون بہت پرانے زمانے میں بادشاہ تھا جس کا خزانہ بہت بڑا تھا، بہت. قارون ہے لغت ہائے حجازی، لغت ڈکشنری کہتے ہیں، حجازی عربی کو سمجھا. تو فقیہ شہر جو ہے وہ عربی الفاظ کا خزانہ ہے اس کے پاس. اور قلندر کے پاس کیا ہے؟ دو لفظ ہیں، جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. ایک اور جگہ انہوں نے کہا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر مسلمان تو نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو لا الہ صرف کہنا بھی نہیں جب تو دل و نظر نہیں ہو جاتی. ورنہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں نا ہمارے دلوں کے اندر، ہماری آستینوں میں، ہاں وہ لا الہ کہہ دیں یا لا الہ الا اللہ پورا کہہ دیں، وہ اس وقت تک آپ منزل حق میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہی کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے. جو یزیدیت کا جو بت تھا اس سے انہوں نے انکار کر کے وہ کہتے ہیں کہ سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑی عبادت ہے. تو امام حسین نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے کربلا میں دکھایا، اور نتیجہ کیا ہے کہ تا قیامت یہ علامت رہے گی حق گوئی کی، قربانی اور ایثار کی. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی قربانی اور اس سے بڑا ایثار. اور ہاں مطلب اس سے بڑی مثال اور بھی لوگ ہیں اور مثالیں ہیں، لیکن کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی، وہ کوئی تحریک نہیں بن پائی. یہ واحد واقعہ ہے اپنی قسم کا جو ایک تحریک بن کے قیامت تک چلے گا. واہ واہ سبحان اللہ. کیونکہ مولا نے اس میں اپنے جو پوری فیملی کو جو اس میں شامل کیا اس تحریک میں، تو یہ رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے ایک یہ نوٹس کرا دی، انہوں نے اسٹیمپ کرا دی کہ اس کے بعد کوئی دوسری تحریک نہیں. اور اس کی اہمیت، واقعاتی اہمیت
بھی ہے, ورنہ واقعہ ویسے کیا ہے, 6 گھنٹے کی جنگ ہے, ایک طرف کے 72 شہید ہیں, ایک کے نامعلوم تعداد ہے. اس کی واقعات سے زیادہ اس کی نظریاتی اہمیت جو ہے نا وہ ہے جس کو ہم بنیادی طور سے فراموش کیے بیٹھے ہیں. ہم واقعات پہ زیادہ زور دیتے ہیں, اس کی نظریاتی اہمیت ہے اس کے اوپر تذکرہ ہم کم کرتے ہیں, اور عمل تو شاید صفر بھی نہیں کرتے اس کے اوپر. صفر بھی نہیں کرتے. ناظرین, ہم مسلسل اسی موضوع کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے, کیونکہ سلطان صاحب ہمیں ایک بہترین میسیجز ریکارڈ کرا رہے ہیں, اور ہمارا جو یہ موقف ہے وہ یہی ہے کہ اس نظریاتی پہلو پر ہم ڈسکشن رکھیں, اور جو باتیں ابھی نہیں ہو رہی ممبر سے اور مطلب ہم تک نہیں پہنچ پا رہی, تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نیو جنریشن, جو آنے والی جنریشن ہے, انہیں ان سب باتوں کو ہم تھوڑے سے ٹائم میں بتا سکیں. اور یہ میسیج ہم سلطان صاحب کے ذریعے بہترین میسیج آپ تک جا رہا ہے. تو سلطان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے خوبصورت انداز میں اور اتنی سادہ الفاظوں میں, اتنے اچھے الفاظوں میں چن کر آپ اپنے میسیج کو ریکارڈ کرا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیو جنریشن کے لیے ایک بہت اچھا میسیج ہے. آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا.